رات کا خوفناک اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، لیکن ابھی تک بابا واپس نہیں آئے تھے۔ میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ روزانہ ہی شاہ جی کے آستانے پر انہیں دیر ہو جاتی تھی، لیکن آج کل جو ان کے سر پر بھوت سوار تھا، شاہ جی والے وہ کام، وہ سارے حساب کتاب سیکھنے کا جو کرتے تھے۔ لیکن بابا چاہ رہے تھے کہ اتنے سالوں تک شاہ جی کی وفاداری ہے، اس لیے وہ بھی اپنا ایک راستہ بنائیں گے، آستانہ بنائیں گے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں انہیں منع کر رہی تھی کہ ایسے کام انہیں زیب نہیں دیتے۔ پہلے میں چھوٹی تھی، بابا کو سمجھا نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں جوان ہو گئی تھی، اس لیے اچھا اور برا خوب سمجھتی تھی۔ آج بھی جب رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی اور میں گھر کے سناٹے میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی، میرا انتظار حد سے سوا ہو گیا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ اندر سے میں نے کنڈی لگا دی تھی۔ شہر کے حالات ویسے ہی اچھے نہیں تھے، اوپر سے میں اکیلی جوان جہان لڑکی گھر میں موجود تھی۔ ذرا سا بھی کھٹکا ہوتا تو میرا دل خوف سے دھڑکنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً ہی کڑک انداز میں پوچھا، کون ہے؟ مہرو بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ بابا کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھولا اور خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا سائیں، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں؟ اور آپ آج پھر اتنی دیر سے آئے؟ رات کے 11 بج رہے تھے اور میری ناراضگی بنتی تھی۔ بابا جلدی سے کہنے لگے، آج ایک خاص کام کرنے گیا تھا۔ تبھی میری نظر ان کے میلے کپڑوں پر پڑی۔ سارے کپڑے، ان کے بال، چہرہ، ہاتھ پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تو کیا آج پھر بابا وہیں گئے تھے؟ اب میں سن سی کھڑی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا؟ آج میرے لیے کھانا نہیں لگاؤ گی؟ کیا اپنے بابا کو بھوک سے مارو گی؟ وہ منہ دھونے کے لیے واش بیسن پہ چلے گئے تھے، جبکہ میں غصے سے کہنے لگی، آج پھر آپ واپس گئے تھے نا؟ میں کتنا منع کرتی ہوں آپ کو، لیکن بابا آپ نہیں سدھریں گے۔ جائے، میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی۔ میں نے فوراً اپنی ناراضگی جتا دی تھی۔ بابا کہنے لگے، ارے ناراضگی ہوتی ہے بیٹی، بتایا تو ہے۔ میرے اندر ایک تشنگی سی ہے، اگر وہ کام پورا نہ کیا تو پھر ایسے لگے گا جیسے میں ادھورا ہوں۔ شاہ جی، میں نے بڑی عزت دیکھی ہے اس معاشرے میں، بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس میں حسرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھتا ہوں۔ یہ نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں ان کی چاروں طرف بکھری رہتی ہیں۔ پھر مجھے کیا ملا؟ ساری زندگی کچھ بھی نہیں۔ تنخواہ کے نام پر شاہ جی مجھے 10,000 روپے دیتے ہیں، اور دیکھو آج تک میرے حالات نہیں بدل سکے۔ تمہاری شادی کا جہیز جمع کرنا میرا خواب ہے۔ میں اپنی شہزادی کی شادی کسی بادشاہ کی بیٹی کی طرح کروں گا، لیکن ایسے لگتا ہے میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بابا ہمیشہ کی طرح وہی باتیں لے کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ شاہ جی جو خطرناک کام کرتے وہ بابا کے بس کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بابا وہ سارے کام کرنا چاہتے تھے جو شاہ جی کیا کرتے تھے، کیونکہ اس شہر میں ان کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ لوگ ان کی عزت ایسے ہی نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے بڑے بڑے کام چٹکیوں میں کر دیتے تھے، لیکن انہیں ان کاموں کے بدلے میں کیا کیا بھگتنا پڑتا تھا، یہ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں ایک پڑھے لکھی باشعور لڑکی تھی، لیکن بابا اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ بس وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی شاہ جی کی طرح ایک مقام حاصل کریں، ایک نام بنائیں، لوگ آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں، ان سے اپنے کام کروانے کے لیے منت سماجت کریں۔ لیکن میرا سمجھانا سب کچھ بیکار تھا۔ اب بابا کے اوپر بھوت سوار ہو گیا تھا، اور بابا ہفتے میں 2-3 دفعہ وہاں جا رہے تھے جہاں پر ان کے لیے جانا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اب ان سے بحث کرنا بیکار تھی، اس لیے میں ان کے لیے کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ آج میں نے ان کا پسندیدہ سالن بنایا تھا، کریلے، گوشت۔ بابا کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میری تعریف کر رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے، دیکھنا میری راجکماری جس گھر میں جائے گی وہاں راج کرے گی، ایک شہزادہ آئے گا تو میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بابا ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے، لیکن میرے چہرے پر مایوسی اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گھر کی در و دیواروں سے اوپر ٹپکتی تھی غربت۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا کی تنخواہ بہت کم تھی، صرف اور صرف 10,000۔ اسی میں ہم دونوں باپ بیٹی گزارا کرتے تھے۔
ہفتے میں صرف ایک دفعہ گھر میں گوشت پکتا۔ میں تھوڑے بہت محلے پڑوسی عورتوں کے کپڑے سلائی کر لیا کرتی اور اسی سے ہم دونوں باپ بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ اماں نے تو میرا نام بڑے پیار سے مہرالنساء رکھا تھا۔ بابا مجھے پیار سے مہرو کہتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کے 10 سال بعد میں اس دنیا میں آئی تھی اور میں ان کی کل کائنات تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ میری پیدائش کے بعد اماں کو ایک ایسی بیماری لگ جائے گی جو انہیں جیتے جی مار دے گی اور پھر بالآخر موت ہی ان کا مقدر بنے گی۔ میں 10 سال کی تھی جب اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کی میت پر آنسو بہا رہی تھی، لیکن بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، آج سے میں تمہاری ماں بھی ہوں اور باپ بھی، اس لیے رونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کر دیے۔ پھر بابا ہی مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتے، میرے بال بناتے اور جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ سب ضرورت پوری کرتے۔ بابا شروع سے ہی اس شہر میں رہنے والے سب سے بڑے شاجی جو ایک عامل تھے، ایسے کام کرتے تھے جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ سارے کام پیسوں کے عوض کرتے تھے۔ بابا جی کے شاجی کے ملازم تھے اور ان کے آستانے پر ایک مرید کی حیثیت سے کام کرتے تھے، لیکن بابا اکثر بتاتے کہ شاہ جی کے آستانے پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اتنے امیر کے نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں ان کے پاس رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اپنا کام ہونے کے بدلے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ شاہ جی انہیں آج تک سب لوگوں کے کام کرتے تھے۔ انہیں خوش کیا ہے بابا کو ان کے پاس کام کرتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے تھے۔ وہ میری پیدائش سے پہلے ہی ان کے پاس کام کرتے تھے اور اب میں خود 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن بابا بہت مایوس کرتے تھے۔ میں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اب میں گھر میں ہی سلائی وغیرہ کرتی۔ پورے محلے میں میری ایک عزت تھی، ایک مقام تھا۔ میں نے بن ماں کے ہی اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن اس محلے کی ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ میرے کردار کی گواہی دیتا۔ میں نے کبھی دروازے سے جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ باہر کون ہے کون نہیں۔ میں بلا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ محلے کی عورتیں خود ہی میرے پاس آتی اپنے کپڑے لے کر اور میرے کام کی تعریف کرتی۔ میرے کام میں بہت نفاست ہوتی تھی۔ میں پورے وقت پر ان کے کپڑے گھر پہنچا دیا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے منہ مانگے سلائی دیا کرتی تھی۔ لیکن آج کل جو بابا کرے تھے وہ میرے لیے کسی طور پر بھی صحیح نہیں تھا۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن بابا کے اوپر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ وہ اکثر ہی وہاں جانے لگے تھے، نہ جانے وہاں جا کر وہ کیا کام کیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو ان کے سارے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پاؤں، اور میں ان کی حالت دیکھ کر دل میں خوب خفا ہوتی۔ لیکن بابا کو سمجھانا بے سود تھا۔ اب وہ اپنی ضد پر اڑ گئے تھے اور یہ کام سیکھ کر ہی انہیں دم لینا تھا۔ اکثر ہی بابا اس پرانے قبرستان میں جانے لگے تھے جن کے بارے میں بابا مجھے پہلے بتایا کرتے تھے کہ شاہ جی اس پرانے قبرستان میں جاتے ہیں۔ لوگوں نے تو اس قبرستان میں اپنی میتیں دفنانا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان بہت پرانا ہے، یہاں پر کافی واقعات ہو چکے ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب عوامل پر مشتمل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں قائم کر کے اس قبرستان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اکثر ہی قبریں کھلی ہوتی تھی، کسی کی قبر کی ہڈیاں باہر نکلی ہوتی تھی اور سب کہتے تھے کہ یہاں پر غیر معمولی اور غیر قانونی سرگرمیاں انجام ہوتی ہیں۔ شاید جادو ٹونا یا پھر گندے عمل کرنے والے لوگ وہاں پر اکثر جانے لگے تھے اور بستی کے لوگوں کو بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر اب بالکل بھی جانا بند کر دیا گیا تھا۔ جب بھی بابا وہاں جاتے تو مجھے یہی خوف ہوتا کہ کہیں بابا کو یہ کام کرتے ہوئے پکڑ نہ لے، دیکھ نہ لے، کہیں میرے بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کچھ بھی تھا، وہ جیسے بھی تھے، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ان کے بغیر میں ایک منٹ بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایسے میں کیسے سوچ سکتی تھی کہ یہ بات چاہ سکتی تھی کہ میرے بابا کسی غلط کام میں خود کو ملوث کر بیٹھے۔ میرے سمجھانے کے باوجود بابا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بس ان کے اوپر بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ شاہ جی کی طرح اپنا ایک نام بنائیں گے۔ میں نے آج تک وہ پرانا قبرستان نہیں دیکھا تھا جس کے بارے میں طرح طرح کے واقعات مشہور تھے، لیکن اس کے بارے میں سن کر ہی میرے جسم میں کپ کپی دوڑ جاتی۔ اور ایسے میں بابا کا روزانہ 9 بجے کے بعد وہاں جانا اور رات کے 12 بجے واپس آنا مجھے اس بات سے آگاہ کر رہے تھے کہ بابا کسی نہ کسی خطرے میں قدم رکھ چکے، اس سے پہلے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے یا وہ کوئی اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ مجھے ان باتوں سے بہت دور رہنا ہے، لیکن ان میں مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ آج بھی بابا کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹ گئے، لیکن ان کی نظریں آسمان پر جمی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔
میں انہیں ایسے ہی سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں پر سلائی مشین میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج مجھے یہ جوڑا ہر حال میں سلائی کرنا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی 4 دن بعد مایوں تھی اور میں یہ شادی کا جوڑا سلائی کر رہے تھے۔ پیلے رنگ کا خوبصورت سا جوڑا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے بابا کی یاد آئی، میری شہزادی کی شادی بھی کسی بڑے راجکمار سے ہوگی۔ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ غریب لوگوں کے گھر میں کبھی کوئی راجکمار نہیں آتا، یہ ان کی بھول تھی۔ ہمارا تو اس شہر میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اماں ابا کا کوئی رشتہ دار کبھی ہم سے ملنے آیا ہو۔ بس ہم دونوں باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ وہ کپڑے سلائی کر کے میں گہری نیند سو گئی۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب اچانک ہی رات 12 بج گئے، لیکن بابا گھر نہیں آئے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، نہ جانے بابا گھر کیوں نہیں آئے۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شادی کے آستانے کے بعد وہ کہاں جاتے تھے۔ اسی پرانے قبرستان میں جاتے جہاں پر اس بستی کے لوگ جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے اور اس کا نام سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ بابا وہاں گئے ہوں گے۔ تو کیا مجھے وہاں بابا کو تلاش کرنے جانا چاہیے؟ کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، کسی نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ نہ کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی، نہ ہی کسی کے پاس جا کر ان کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ پھر وہ سوال کرتے کہ تمہارے بابا کہاں گئے؟ میں انہیں کسی صورت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کہاں گئے جہاں پر لوگوں کو جانا منع تھا۔ پھر ایسے انتظار کرتے کرتے 1 سے 2 بج گئے، لیکن بابا واپس نہیں آئے۔ میرے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ضرور بابا کسی بڑے خطرے میں ہیں، کوئی مصیبت ہے جو قدم قدم ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب مجھ سے زیادہ سفر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں تو کبھی دروازے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن شاید یہ میری محبت تھی۔ بابا کے لیے جو میں اتنی پریشان ہو رہی تھی، دبے پاؤں چلتی ہوئی گلی سے ہوتی اسی راستے کی طرف جا رہی تھی جس کے بارے میں نے صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا کبھی بھی، اور نہ ہی وہاں کبھی گئی تھی۔ لرزتے کانپتے قدموں کے ساتھ بالآخر میں اس پرانے قبرستان کے قریب پہنچ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہی یہاں ہزاروں سال پرانی قبریں موجود تھی جنہیں دیکھتے ہی خوف محسوس ہوتا۔ اوپر سے خاردار جھاڑیوں اور پرانے برگد کے درخت جن کی شاخ زمین کو چھو رہی تھی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے ایک جانب سے عجیب سا دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی، کبھی کسی درخت کے نیچے تو کبھی جھاڑیوں کے پیچھے، کہیں شاید مجھے بابا نظر آ جائیں۔ لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور یہ آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ بابا کی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہ آواز بڑی دردناک تھی۔ ایسے لگ رہا تھا میرے بابا کسی تکلیف میں ہیں، کسی اذیت میں ہیں، لیکن وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے۔ بابا، آپ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے میرے سامنے آئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی یہ دردناک کراہنے کی آوازیں زور پکڑ رہی تھی، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا کسی تکلیف میں ہیں، شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے وہ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی میں تھوڑا آگے آئی تھی کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے دھواں سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں گھبرا کر وہاں گئی تو مجھے کالے رنگ کی لکیر سی نظر آئی جس کے اوپر نہ جانے کیا ڈالا گیا تھا۔ وہیں پر چند لکڑیاں رکھی تھیں اور ان سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ سارا دھواں ان لکڑیوں میں لگنے والی اس آگ کی وجہ سے پھیل رہا تھا۔ آخر یہ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میں جیسے ہی اس لکیر کو پار کرنے لگی، اچانک میرے کانوں میں ایک خوفناک آواز آئی، اے لڑکی، رک جاؤ وہیں پر۔ یہ آواز اس قدر دہشت ناک تھی کہ میرا پورا وجود کام کر رہ گیا۔ میں ایک دم سے پلٹی اور پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ سامنے میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ میرے سامنے لمبا چوڑا وجود لیے دیوقامت خوبصورت آدمی کھڑا تھا۔ اس شخص کی خوبصورت چمکدار آنکھیں اور اس کا چہرہ جو چاند کی روشنی میں بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا، وہ قد میں اونچا اور جسم میں بہت ہی چوڑا تھا۔ بالکل میرے سامنے کھڑا مجھے آتش فشاں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو یہ آدمی کہاں سے آ گیا اور اس نے اتنا عجیب و غریب سا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں سہم کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کانپتے ہوئے اس سے کہنے لگی،
میں اپنے بابا کو تلاش کرنے آئی تھی، وہ کسی تکلیف میں، وہ یہیں پر ہیں، لیکن میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے ان کے کراہنے کی دردناک آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً ہی رونا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کے بارے میں، لیکن اب وہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ اس شخص نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میرے بابا اس پوری دنیا میں میرا اکلوتا سہارا ہے، اور یہ سہارا مجھ سے کوئی نہ چھینے۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں خدا کے لیے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اور آپ کون ہیں؟ بابا کی خاطر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ میں ہر حال میں ان کے بارے میں پتہ لگانا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تمہارے بابا نے ایسی غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ملنا ضروری تھی، اسی لیے تمہیں ان کی آوازیں تو سنائی دیں گی، لیکن وہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کا لہجہ بہت ہی سخت تھا، اور وہ لمبا چوڑا وجود والا آدمی مسلسل مجھ پر نظر رکھے تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن تو رہی تھی، لیکن میرے بابا کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہوں گے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے۔ بس آپ کسی طرح مجھے میرے بابا سے ملوا دیں۔ میں فوراً روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی، جیسے میرا ارادہ یہاں سے کہیں جانے کا نہ ہو، جبکہ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ یا نفرت نہیں تھی، بلکہ عجیب سا تاثر تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟ اب کہ اس کے لہجے میں نرمی تھی، اور یہ نرمی میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا رہی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میرا نام مہر النساء ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ رات کا سناٹا، ویران قبرستان اور بابا کی غیر موجودگی، اوپر سے یہ اجنبی شخص، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی خوفناک خواب کے حصار میں ہوں۔ مہر النساء، تم جانتی بھی ہو تمہارے بابا نے کیا غلطی کی ہے؟ انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہمارے سب لوگوں کو پریشان کیا، جبکہ ہم نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ روزانہ یہاں آ رہا تھا، ہمیں تنگ کرتا تھا، ہماری عبادتوں میں خلل ڈالتا تھا، اس لیے ہم نے اسے ایسے سزا دیا جو کبھی بھی کسی طور معافی کے قابل نہیں۔ لیکن تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور تھوڑا سا مہربان تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو کسی کام میں بھی آنا جانا منع ہے۔ بابا بھی کسی کی غیر موجودگی میں یہاں آتے تھے۔ ان کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، وہ یہاں کچھ اور کام کرنے کے لیے آتے تھے۔ میری معصوم بات کو سن کر وہ زور سے ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں وہ کس کام کے لیے آتے تھے۔ وہ ہمیں بس اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا، ہم نے موکل بنا کر ہمارے ذریعے اپنے کام نکلوانا چاہتا تھا۔ کیا تم جانتی ہو مہر النساء ہم کون ہیں؟ اگر تمہیں یہ بات پتہ چل گئی تو تم یہاں سے الٹے قدموں واپس جاؤ گی، اس لیے میری پوشیدگی میں تمہاری خیر و عافیت ہے۔ اب تم جاؤ یہاں سے اور اسی گھر میں اکیلی رہو، کیونکہ تمہارا بابا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص نے میرے بابا کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس کی یہ سنگین اور تشویشناک بات سن کر میرے اعصاب بہت بوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے میری ہچکیاں بندھ گئی، لیکن میں ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، میرے بابا سے غلطی ہو گئی، انہیں معاف کر دو خدا کے لیے، وہ کہاں ہے مجھے بتا دو۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا اور ایک دم میں نے رونا بند کر دیا، کیونکہ اس کے وجود سے آنے والی وہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو نے مجھے حیران کر دیا۔ اس شخص کے وجود سے بے انتہا خوشگوار مہک آ رہی تھی، اور میں حیرت سے اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ میں اسے یوں اپنے قریب پا کر ڈر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے نظریں جھکائی، میں بہت گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ایک شرط پر میں تمہارے بابا کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، اگر وہ شرط منظور ہے تو اپنے بابا کو خیر و عافیت سے یہاں سے لے جانا، اور اگر میری بات نہیں مانی، یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کیسی شرط؟ پھر وہ کہنے لگا، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ تم بہت خوبصورت اور مجھے پسند آ گئی ہو۔ اس کی بات نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ میں حیرت زدہ تھی کہ کوئی مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ اس شخص نے میرے بابا کو کوئی نقصان پہنچایا اور میں اس سے نکاح کر دوں؟ میں حیرت زدہ سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
پھر وہ کہنے لگا اگر یہ شرط منظور ہے تو کل رات کے 12 بجے اسی پرانے قبرستان میں نکاح کا لال جوڑا پہن کر یہیں آ جانا اور مجھ سے نکاح کر لینا۔ اس میں میری طرف سے سب شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی نکاح ہوگا میں تمہارے بابا کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا اور پھر یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی۔ میں حیرت سے بت بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا اگر یہ بات منظور ہے تو اپنے بابا کو دوبارہ دیکھ پاؤ گی؟ اگر انکار کیا تو یوں سمجھ لو کہ آج سے تم اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو، اب گھر جاؤ، بس بہت رات ہو گئی۔ میں کانپتے وجود سے اٹھی۔ یہ شخص بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ بظاہر ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اندر کوئی مکار شخص چھپا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا لیکن میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ کھرائی تو رات کا کالا اندھیرا اور سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اچانک مجھے بابا کا خیال آیا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پوری رات میری ایسے ہی گزری۔ دوسرے دن میں ایک برے دن کے ساتھ اٹھی۔ آج میں سلائی مشین پر بھی نہیں بیٹھی۔ محلے میں رہنے والی ایک عورت اپنے کپڑے لے کر آئی تھی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا مہرالنساء، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ تمہارے ابا تو آستانے پر چلے گئے ہوں گے، وہ شاہ جی کے آستانے پر کام کرتے نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں جلدی سے کہنے لگی جی وہ چلے گئے، میں ابا کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ ابا صحیح زندہ سلامت ہے۔ اگر اس شخص نے کسی بنیاد پر مجھے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ شاید اس نے ابا کو کہیں چھپا دیا تھا۔ اب میں پورا دن اس کی بات سوچتی رہی لیکن پھر آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا۔ ابا کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے رات کے 12 بجے آنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنے سارے کپڑے دیکھ لیے، بھلا لال رنگ کا جوڑا میں کہاں سے لاتی؟ تبھی میری نظر اس عورت کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ سوٹ مکمل ہو گیا تھا لیکن میں نے اسے آج نہیں دیا تھا۔ میں اپنی پریشانی میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سوٹ مکمل ہے یا ادھورا۔ میں نے اس عورت سے کہہ دیا تھا کہ سوٹ ابھی ادھورا ہے، لیکن جب میں نے اس کا لال رنگ کا سوٹ دیکھا تو میں نے پہن لیا۔ جب میں نے اس کا دوپٹہ پہنا تو میں حیران رہ گئی۔ میں بالکل ایک دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی سادہ سوٹ پہنے تھے، اس لیے مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ لال رنگ کا سوٹ اگر میں رات کے 12 بجے گھر سے نکلوں گی تو کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یہ بات بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ لیکن پھر میں ایک منٹ گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار رات کے 12 بجے اور میں چپکے سے گھر سے نکل پڑی۔ رات کا کالا اندھیرا جیسے مجھے نکلنے کو تیار بیٹھا تھا۔ میرے ڈگمگاتے قدم اسی پرانے قبرستان کی طرف اٹھ رہے تھے اور میں اس حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف جھاڑیاں اور درختوں کے ہلتے پتے مجھے خوفزدہ کرنے لگے، لیکن جیسے میں اس جگہ پر آئی جہاں مجھے ابا کے رونے کی آواز آئی تھی، وہاں سے ایک دم سے وہی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی ابا میں آ گئی ہوں آپ کو لینے، لیکن میری بات کے جواب میں خاموشی تھی۔ میں حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ اس شخص کی وہی بھاری آواز سن کر میں ایک دم سے اچھل پڑی اور خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن وہ میرے اس نئے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے تم جیسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی، کاش تم میری حقیقت کبھی نہ جان سکو۔ اس کی یہ بات بڑی عجیب تھی لیکن میرے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نظر جھکا کر کہنے لگی میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اب جلدی کرو، مجھے میرے ابا کو صحیح سلامت دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے ہمارا نکاح تو ہو جانے دو، اس کے بعد ہی تم اپنے ابا کو دیکھ سکو گی۔ اب میں کچھ بول نہیں سکی۔ اچانک ہی اس نے ایک طرف آواز دی اور میں حیران رہ گئی۔ چند سفید رنگ کے لباس میں لوگ اور چند عورتیں جنہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ سب ایک طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بھی اس کو اپنا قبرستان میں، اور یہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ میں سہم کر رہ گئی۔ اتنے سارے لوگ یہاں موجود تھے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب یہاں پر آئے۔ میں تو جیسے چھپنے کو تھی، لیکن پھر وہ شخص مسکراتا ہوا سب سے کہنے لگا دیکھو یہ لڑکی میری دلہن بننے کو تیار ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر وہ بڑے عجیب طریقے سے مسکرانے لگے، جیسے وہ سب بھی اس کی بات سے خوش ہو رہے ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اب ہمارا نکاح کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے تم سلطان کو بلاؤ۔
सुल्तान मौलवी है, इसलिए वही निकाह पढ़ाएगा। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे उसी कब्रिस्तान के बाहर एक खाली जगह, जहाँ पर छोटा सा कमरा जो किसी खंडर की तरह लग रहा था। वो उन्होंने मुझे उस कमरे में बिठा दिया। फिर एक मौलवी आया, ऊंचे लंबे कद का, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में सफ़ेद कागज़ था। फिर वो कहने लगा, इस कागज़ पर अपना नाम लिखो मेहरुन्निसा, और साथ ही एक और नाम भी लिखना, ज़ाफ़रान शाह। मैंने वो सब लिख दिया। तभी उन्होंने एक अजीब तरीके से कुछ कलिमात पढ़े जिनकी मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। एक काले कपड़ों वाली औरत आगे खड़ी हुई। उसने मेरे गले में गुलाब के फूलों वाला हार पहना दिया। फिर कहने लगी, मुबारक हो, निकाह हो गया है। वो सारी औरतें मेरे कान में सरगोशियाँ करते हुए मुझे मुबारकबाद दे रही थी और मैं सहमी चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस शख्स ने सबको कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। अब वो सब चले गए और मैं सहमी हुई बैठी थी। फिर वो कहने लगा, अब हमारा निकाह हो गया है और तुम मेरे निकाह में हो, इसलिए कभी किसी इंसान का ख्याल दिल में ना लाना। मैं खामोश थी। फिर वो कहने लगा, तुम मेरी अमानत हो, अब तुम्हारा बाबा बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जा सकती हो। लेकिन मेहरुन्निसा, जब मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मुलाकात करने आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। मैं जल्दी से बाहर आई। मैंने देखा दरख्त के नीचे बाबा खड़ा था और वो थोड़े ज़ख्मी थे लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक थे। मिट्टी से अटा चेहरा, हाथ पांव मिट्टी से भरे हुए और पूरा लिबास भी मिट्टी मिट्टी हो रहा था, लेकिन वो बहुत भूखे प्यासे लग रहे थे। पागलों की तरह इधर उधर देखते रहे। उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। एकदम से ही मैं उनके सामने आई। बाबा, आप ठीक हो? मैं जल्दी से उनसे पूछ रही थी। बाबा कहने लगे, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, चलो यहाँ से, यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने एकदम मेरा हाथ पकड़ा और तेज़ी से मुझे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगे। मैं उनके पीछे पीछे थी। मैंने एक बार पलट कर उसी शख्स को देखना चाहा जिसका नाम ज़ाफ़रान था और जो मेरा शोहर बन चुका था, लेकिन अब वहाँ पर किसी का नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ दरख्तों के हिलते पत्ते ही दिखाई दे रहे थे और या फिर उस कब्रिस्तान का वहशतनाक सन्नाटा। लेकिन बाबा मुझे घर ले आए और वो दोनों घुटनों में मुंह छुपा कर बैठे थे। मैं उनकी इस हालत को देखकर थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन मैं जानती थी कि जाहिर है इस शख्स ने बाबा को अगवा करके रखा होगा, न जाने किस हाल में। फिर मैं कहने लगी, बाबा आखिर आपको क्या हो गया था? कहाँ चले गए थे? मैं कितना समझाती थी कि ये सब ना करो, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी और खुदा का शुक्र है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर बाबा कहने लगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेहरू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जो मंजर देखा है उसके बाद मैंने उन सारे कामों से तौबा कर ली है। आज के बाद कभी शाह जी के आस्थाने पर नहीं जाऊँगा, ये काम ख़तरनाक है। वो तौबा तौबा कर रहे थे। मैं कहने लगी, शुक्र है वो इस बात से इनकार तो कर रहे हैं कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे। फिर वो कहने लगे, इस ख़तरनाक रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? बार बार मेरे जहन में वही बातें आ रही हैं। मैं कहने लगी, आप नहा लें, कपड़े चेंज कर लें और खाना खा लें, इन बातों के बारे में ना सोचें। वो जल्दी से नहाने के लिए चले गए। दूसरे दिन बाबा ने दूसरा काम ढूंढ लिया। उनके एक दोस्त ने उन्हें दूसरा काम दिलवा दिया था। फिर एक दुकान पर बैठने का कहा। वो बहुत बड़ी दुकान थी और उस पर बैठने के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी। बाबा ने इतने साल शादी का काम नहीं छोड़ा था, लेकिन आज जब उनके दिल की हालत बदल गई और वो तौबा तौबा कर रहे थे कि आइंदा वो ऐसे काम नहीं करेंगे, मैं भी खुश थी, लेकिन बार बार सोचती, अगर बाबा को ये हकीकत पता चल गई कि उनकी रिहाई के बदले में मैंने उस अजनबी से निकाह कर लिया है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन जब ये बात सामने आएगी तो ही मैं बाबा को बताऊंगी। फिर एक दिन बाबा काम से वापस आए तो मुझसे कहने लगे, मेहरू बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। मैं हैरत से कहने लगी, क्या बात? तो वो कहने लगे, दरअसल जिस दुकान पर मैं बैठता हूँ वो अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। लड़का बहुत ही होनहार है, बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा भी है। वो अपने बेटे के लिए एक नेक लड़की तलाश कर रहा था। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो वो कहने लगे, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं खुश हूँ कि इतने बड़े घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। उन्हें जहेज़ भी नहीं चाहिए।
اب بابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی. میں انہیں سچائی کیسے بتاتی؟ پھر میں کہنے لگی بابا ابھی آپ اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، میں آپ کو کچھ دنوں بعد جواب دے دوں گی. وہ حیرت سے کہنے لگے لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں بیٹا تمہارا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں. جب سے وہ واقعہ ہوا ہے تب سے مجھے یقین نہیں آتا کہ میں زندہ یہاں پر موجود ہوں. میں کہنے لگی کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے بھی تو بتائیں. پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگے اس دن بھی میں ایک خطرناک عمل کرنے کے لیے پرانے قبرستان میں گیا تھا، لیکن شاید میں نے وہ عمل غلط کر لیا تھا. میں نے دیکھا میرے ارد گرد سب لوگ جمع تھے، ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، وہ بہت خطرناک تھے. ان کے چہرے کالے اور زبانیں بہت لمبی تھی، ان کے قد بھی بہت اونچے تھے. وہ سب مجھے مارنا چاہتے تھے، لیکن تبھی ایک خطرناک آواز آئی. وہ آواز ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ سب پیچھے ہٹ گئے. پھر وہ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے یہ آدمی بار بار آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم تو یہاں سالوں سے رہ رہے ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے غلام بن جائیں. تبھی وہ اونچے لمبے قد کا آدمی کہنے لگا اس بات کی اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، یہ خطرناک آدمی ہے، یہ نہ جانے ہم سے کیا برے کام کروانا چاہتا ہے، اسے یہاں پر قید کر لو. میں گھبرا کر کہنے لگا میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تم سب کون ہو؟ لیکن مہرو، انہوں نے جو بات کہی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھے. میں حیرت سے کہنے لگی ایسی کیا بات کہی تھی بابا؟ تبھی بابا نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگے بس بیٹا وہ سب آدمی کو انسان نہیں بلکہ جنات تھے. وہ سب کہنے لگے کہ ہم جنات ہیں اور تم ہمیں پریشان کر رہے ہو. یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے. سچ میں ہی وہ عمل بہت خطرناک تھا اور وہ عمل کرنے کی وجہ سے جنات میرے موکل بن جاتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جنہیں میں موکل بنانا چاہتا تھا وہ طاقت میں مجھ سے کہیں زیادہ تھے. انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور پھر اپنے پاس قید کر دیا. اب میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن وہ سب کے سب غائب ہو چکے تھے. میں تو کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. انہوں نے اپنی طاقت سے مجھے غائب کر دیا تھا، لیکن پھر کئی گھنٹے گزر گئے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے ایسے کیسے چھوڑ دیا. اور پھر جب میں آزاد ہوا تو مجھے تم دکھائی دی. مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری بیٹی کو میرا اتنا خیال ہے. وہ مجھے تلاش کرتی اس قبرستان میں پہنچ گئی. آج میں تمہارے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں، لیکن میں نے اس دن کے بعد سے اس کام سے توبہ کر لی ہے. بابا مجھے اپنی ساری داستان سنا رہے تھے اور میں بالکل بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. مجھے اس شخص پر غصہ بھی آ رہا تھا جس نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کر لیا. یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، جبکہ بابا کو تو جنات اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے. پھر وہ شخص کون تھا؟ اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا. پھر اس رات بابا سوئے تو میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتی تھی. میرے قدم خود بخود اس پرانے قبرستان کی طرف اٹھ گئے اور میں وہاں چلتی جا رہی تھی. میں وہاں پہنچ کر اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں پر اس شخص نے مجھ سے نکاح کیا تھا. پھر میں اسے آوازیں دیتے ہوئے کہنے لگی دھوکے باز انسان، تم کہاں ہو؟ یہیں پر مجھے ملے تھے نا؟ تم نے مجھ سے دھوکے سے نکاح کیا ہے، مجھ سے جھوٹ بول کر. میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. مہر النساء اچانک مجھے اپنے پیچھے اس کی بھاری آواز سنائی دی. میں حیرت سے پلٹی. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا تم مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آؤ گی. میں غصے سے کہنے لگی اب تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میرے بابا کے پاس آؤ ان سے بات چیت کرنے اور مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ. جو بھی تھا وہ شخص مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ کہنے لگا کاش ایسا ممکن ہوتا، میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے کر جاتا. میں حیرت سے کہنے لگی تو کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تم میری حقیقت جانتی ہو؟ اور اگر آج میری حقیقت جان لی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. میں ایک شاہ جنات ہوں، تمہارا نکاح کسی انسان سے نہیں بلکہ جنات سے ہوا ہے. یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہونے کو تھی. میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی. میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. ایک دم سے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا.
میں جو اس بات کو جھٹلانا چاہتی تھی، اس حقیقت سے انکار کرنا چاہتی تھی، اب اس بات کو جھٹلانا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا غائب ہونا اس بات کا اہم ثبوت تھا کہ وہ سچ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہی تھی، تبھی وہ کہنے لگا، میں یہاں ہوں، اس درخت کے نیچے۔ میں نے سامنے والے پرانے برگد کے درخت کے نیچے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اونچا لمبا قد، سفید رنگ کا لباس پہنے، اس کے چہرے سے روشنی آ رہی تھی اور وہی خوشبو جو گلاب کے پھولوں کی تھی۔ 2 قدم چلتی ہوئی میں اس کے سامنے گئی، جو مجھے روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، آج میں نے تم جیسی آج تک خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ میں تو تمہیں دیکھتے ہی تم سے عشق کر بیٹھا تھا، اس لیے تو میں نے تم سے نکاح کیا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارے بابا کو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ ہم جنات کو پریشان کر رہا تھا۔ یہاں پر ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس آدمی کی بیٹی اتنی خوبصورت ہوگی۔ میں تو تمہیں دیکھتے ہی میں نے اسے آزاد کر دیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے جھوٹ کی بنیاد پر نکاح کیا کیونکہ میں سچ میں تمہارے عشق میں فنا ہونے کو تھا۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں خالی خالی سا دل لیے گھر لوٹ آئی تھی اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر کئی دن گزر گئے اس بات سے۔ میں کئی دن تک پریشان تھی اور یہ وہم میرے دل سے مٹ ہی نہیں رہا تھا کہ میرا نکاح ایک شاہ جنات کے ساتھ ہو چکا ہے۔ پھر کئی دن گزرے، بابا کہنے لگا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا مہرو بیٹی، آخر میں اسے کیا جواب دوں؟ میں نے نظریں جھکائی۔ میں کہنے لگی، بابا آپ اسے انکار کر رہے ہیں کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، بس یہی حقیقت ہے، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ شاید بابا کہنے لگے، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی شہزادی کی طرح کروں گا۔ میں کہنے لگی، نہیں بابا، میری شادی نہیں ہوگی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے انہیں کسی مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن آخر کار کب تک ٹالتی؟ بابا پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن تو مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ مجھے یہ بھی منظور ہے، میں اسی سے تمہاری شادی کروں گا، لیکن میں ایسے تمہیں ساری زندگی نہیں دیکھ سکتا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں کہنے لگی، نہیں بابا، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، بس میں شادی نہیں کروں گی، یہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اب بابا مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر کئی سال گزر گئے، بابا بیمار رہنے لگے۔ میں نے بھی ایک سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ میں بستی کی بچیوں کو سلائی سکھانے لگی تھی، لیکن یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر رات کوئی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ جب بھی میں گہری نیند میں سو جاتی ہوں، وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، مجھے اس کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ کبھی وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو کبھی چہرے پر۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے سچ میں ہی مجھے اپنا روحانی رشتہ بنا لیا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میرا دل بھاگ بھاگ کر یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کرنے اسی پرانے قبرستان میں جاؤں جس کا نام سنتے ہی لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ خود ہی ہر رات میرے پاس آ جاتا ہے۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہہ دیا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، میں بھلے ہی طاقتور شاہ جنات ہوں، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ ہمارا جسم پوشیدہ ہے، لیکن تمہارا جسم پوشیدہ نہیں ہوتا، تم کسی سے اپنا آپ چھپا نہیں سکو گی جب تک میرے ساتھ رہو گی، اس لیے تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ لیکن میں نے تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیا ہے جس رشتے سے تم میری زندگی میں آئی تھی۔ یہ سن کر میں اداس ہو کر کہنے لگی، بھلے ہی تم مجھے آزاد کر دو، لیکن میں پھر بھی ساری زندگی تمہارے نام پر اس دنیا میں اپنی زندگی گزاروں گی، کیونکہ میری زندگی میں کوئی شخص نہیں بلکہ ایک جنات آیا ہے جسے دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھی۔ میرے منہ سے یہ اقرار سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک نظر آئی تھی جس چمک نے میرے وجود کو منور کر دیا۔ پھر وہ میرے سامنے فوراً سے سوا ہو گیا، لیکن بابا کو میں نے آج تک یہ حقیقت نہیں بتائی کہ ان کی رہائی کے بدلے میں میں نے ایک گہرا اور بڑا ہی خطرناک سودا کیا تھا، اور وہ سودا یہ تھا کہ بابا آزاد ہو گئے تھے، لیکن
میں ہمیشہ کے لیے جنات کے نکاح کی وجہ سے قید ہو گئی۔ پھر میں نے کسی دوسرے انسان سے نکاح نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اس کے نام پر زندگی گزاری۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مہر النساء شادی کیوں نہیں کرتی آخر؟ وہ 35 سال کے ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ کیوں ہیں؟ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کسی کو بھی اس بات کا جواب نہیں دیتی، کیونکہ میں اپنے دل میں کسی انسان کی محبت نہیں بساتی بلکہ جنات کی محبت کو دل کا یقین بنایا ہے۔ اس لیے ہر رات میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، اپنی پریشانیاں بتاتی ہوں۔ لیکن میری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے۔ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ میری زندگی میں موجود ہے۔ وہ ایک طاقتور سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے شاید کسی دوسرے انسان کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس خطرناک اور بھیانک رات کو بھول نہیں پاتی جب میرا اور اس کا سامنا ہوا تھا۔ نہ ہی بابا وہ کام وہ عمل سر انجام دیتے، اور نہ ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا۔ لیکن خیر، اب پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔